السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مچھلی شروع ہی سے انسانوں کی ایک اہم غذا رہی ہے۔ قرآن مجید نے لحمن طریہ کہہ کر اس کی امپورٹنس، اہمیت و افادیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن سمندر میں مچھلیوں کے ساتھ ساتھ اور کئی جانور ہوتے ہیں، تو کیا سمندر کے تمام جانور مچھلی کہلانے کے قابل ہیں، یا پھر الگ الگ جانوروں کے الگ الگ نام جیسے رکھے گئے ہیں تو ان میں سے بعض فش ہیں، بعض مچھلی ہیں یا بعض نہیں ہیں؟ اور پھر اگر بعض مچھلی ہیں تو بعض لوگ ایک کو مچھلی سمجھتے ہیں اور بعض لوگ ایک جانور کو، ایک سمندری ایک جانور کو مچھلی نہیں سمجھتے، تو اس سلسلے میں بنیاد کیا ہے؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ قرآن و سنت میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ مچھلی کس کو کہا جائے، کس پر مچھلی کا ڈیپینڈ ہے کہ مچھلی کی کیا کس اعتبار سے تعریف ہو سکتی ہے۔ تو بنیادی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ماہرین ہیں حیوانات، ماہرین سمکیات، سمندر کے پانیوں کے جو ماہرین ہیں، جو وہ لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ مچھلی کون سی ہے اور کون سی مچھلی نہیں ہے۔ انہی کی باتوں کو بنیاد بنا کر علماء و فقہاء نے مچھلیوں کی اپنے اپنے اعتبار سے تعریف کی ہے کہ مچھلی کس کو کہا جا سکتا ہے اور کون سی چیز مچھلی کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اگر فقہی اعتبار سے ہم دیکھیں کہ کون سی مچھلی حلال ہے، تو علماء احناف کے حساب سے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ علماء احناف کے یہاں ہر مچھلی چاہے وہ کس کی جو بھی قسم ہو وہ حلال ہے۔ اب دیگر علماء کے یہاں وہ مسئلہ الگ الگ اعتبار سے، ہم یہاں پر علماء احناف کے اعتبار سے گفتگو کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا ہمارا ڈسکس کا موضوع یہی ہے کہ مچھلی کیا ہے اور مچھلی کی علامت کیا ہے، مچھلی کی تعریف کیا ہے۔ پھر جو معاشرے میں بعض لوگوں کو جو بعض مچھلیوں کے سلسلے میں شبہ ہے، اس کو بھی ہم آج کے اس ویڈیو میں کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی بات کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے پائے جانے کی وجہ سے ایک چیز کو، یعنی سمندر کی ایک مخلوق کو مچھلی کہا جا سکتا ہے، فش کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مچھلی کے اندر ریڑھ کی ہڈی یعنی اسپائنل کارڈ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سانس لینے کے گلپھڑے، جس کو فش فلیٹس بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی ہوتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں ونگس یعنی مچھلی کے پر بھی ہوتے ہیں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ ماحول کے اعتبار سے اپنے آپ کو، اپنے ٹیمپریچر کو، حرارت کو کم اور زیادہ کر سکتی ہے، یعنی ٹھنڈے پانی میں جائے تو اپنے آپ کو مینٹین کر کے گرم کر سکتی، اور گرم پانی میں آئے تو اپنے آپ کو مینٹین کر کے کچھ ٹھنڈا کر سکتی، یعنی ماحول کے اعتبار سے، پانی کے ماحول کے اعتبار سے اپنے آپ کو سیٹ کر سکتی۔ تو چار علامتیں ہوئیں، ایک ریڑھ کی ہڈی، ایک سانس لینے کے گل پھڑے، اور ایک پر، اور ایک چوتھی چیز ہوئی ماحول کے اعتبار سے اپنے ٹیمپریچر کو، باڈی ٹیمپریچر کو کم و بیش کر سکنا۔ یہ تو چار علامتیں جس سمندری مخلوق کے اندر پائی جائیں گی وہ مچھلی کہلائے گی۔ عام طور پہ جو بازار میں مچھلیاں دستیاب ہوتی ہیں ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس لیے وہ کھلے عام ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، ان کا کھانا حلال ہے۔ لیکن بعض چیزیں، بعض جانور ہیں جو سمندری علاقوں کے جو لوگ قریب ہوتے ہیں، دریائی علاقوں کے جو لوگ قریب ہوتے ہیں، ان کو وہ چیزوں میں سابقہ ان چیزوں سے پڑتا ہے، تو ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ مشہور مچھلی ہے ڈولفن، لوگوں سے سمجھتے ہیں کھانا حلال ہے یا نہیں ہے، تو اس کا کھانا حلال ہے، کیونکہ اس کے اندر مچھلی کی جو چار علامتیں ابھی آپ کے سامنے رکھی گئیں، وہ چاروں کے چاروں علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور ایک دوسری چیز ہے ویل مچھلی، جو بہت بڑی ہوتی ہے، جس کو عنبر بھی کہا گیا ہے، جس کا اور ایک نام عنبر بھی ہے، اور جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر میں جب فاقہ کشی ایک موقع پر ان کو پیش آئی، تو پھر اللہ کی طرف سے مچھلی ان کو ملی تھی جس کو عنبر کہا گیا۔ پھر وہ مچھلی کا گوشت بچ کر جب مدینہ منورہ واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس گوشت کو نوش فرمایا تھا۔ اس کا فقہاء اور محدثین کے مطابق وہ مچھلی عنبر یعنی ویل مچھلی ہی تھی، تو اس کا بھی کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ بھی کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ اور ایک مچھلی مشہور ہے جو آدم خور بھی کہلاتی ہے، شارک جس کو کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں اور ماہرین حیوانات کے حساب سے تو یہ آدم خور ہے، لیکن اگر صحیح تحقیق اور جدید تحقیق کے حساب سے ٹوٹل تقریباً اب تک جو دریافت ہوئے ہیں شارک مچھلی کے 1250 قسمیں، اس میں سے کم و بیش کچھ 20-25 شارک مچھلیوں نے انسانوں پر بعض جگہوں پر حملہ کیا ہے۔ تو کسی کا آدم خور ہونا اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ تو شارک مچھلی کے اندر بھی مچھلی کے ہونے کے تمام چاروں کے چاروں علامتیں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے یہ مچھلی بھی حلال ہے۔ اب بعض چیزیں جو ہے بازار میں مچھلی کے ساتھ ملتی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ استعمال بھی کر لیتے ہیں، جیسے کہ کھیکڑا ہے اور اسی کے ساتھ آکٹوپس ہے۔ یہ مچھلی کی کوئی علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی، اس لیے ان کا کھانا حلال نہیں ہے، خاص طور پر علماء احناف کے یہاں۔ اور چوتھی چیز جو علماء احناف کے یہاں خود بھی مختلف فی رہی ہے، اس میں اختلاف رہا ہے، وہ ہے
پرانس، جھینگا. جو لوگ سمندری اور دریائی علاقوں کے قریب رہتے ہیں وہ اس کو مچھلی سمجھتے ہیں، اس کو کھانا جائز بھی سمجھتے ہیں، علماء بھی اس کے اندر شامل ہیں، علماء کے اعتبار سے بھی. اور جو لوگ سمندری اور علاقوں سے دور رہتے ہیں ان کو وہ اس کو مچھلی نہیں سمجھتے، اور تعریف کے اعتبار سے مچھلی کی علامتیں بھی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. نہ اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، نہ اس میں گل پھڑے ہوتے ہیں، نہ ونگس ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ ماحول کے اعتبار سے تبدیل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. لیکن چونکہ کثرت سے علماء کا استعمال اور جو ہے عوام عرف عام کا یہی ہے کہ مچھلی جھینگا مچھلی ہی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس وجہ سے علماء نے اس کے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن چونکہ تعریف اس کے اوپر مچھلی کی فٹ نہیں ہوتی تو بہتر ہے کہ احتیاط کیا جائے، اور جو لوگ استعمال نہیں کرتے ان کو دور ہی رہنا چاہیے. اگر جو استعمال کرتے ہیں ان کی عادت ہے اور تو ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن چونکہ تعریف میں اختلاف ہے، تعریف اس پر فٹ نہیں ہوتی، علماء کا بھی اختلاف ہے، لہذا اگر احتیاط کیا جائے تو بہتر ہے. تو بات تو کلیئر ہو گئی کہ جس جانور کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی، یہ 4 علامتیں پائی جائیں گی سمندری جانور میں، وہی جو ہے مچھلی کہلانے کے قابل ہے، اور مچھلی ہی صرف سمندری جانوروں میں سے حلال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں. کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں. جزاکم اللہ خیر.